بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند اچھی خبریں سنائیں گے جن کو سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان کی تقدیر بدل چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ریزلٹس بھی محسوس ہوں گے۔ لیکن ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو اب آغاز کرتے ہیں اچھی خبروں کا۔ کیونکہ ہمارا میڈیا آپ کو اچھی خبریں نہیں بتاتا، مایوسی زیادہ پھیلاتا ہے، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے۔ اچھی خبریں آپ کو بتاتے بھی ہیں تو وہ اتنی چھوٹی خبر ہوتی ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور حکمران بھلے کوئی بھی ہو، لیڈر بھلے کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد ہے کہ وہ ایماندار ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کلچر سے نکل آئیں کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری پارٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ دیانتدار ہوگا، ایماندار ہوگا، ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بس اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور وہ اچھے کام کرے۔ جیسے کہ موجودہ حکومت میں ایسے کئی سارے کام ہیں جن پر کتاب لکھی جا سکتی ہے جو فیوچر میں جا کر پاکستان کے کام آئیں گے، لیکن عام آدمی انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ یو، مہنگائی سے افیکٹڈ ہیں۔ تو حکومت کو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے اچھے کام ہو رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کے کام آئیں گے۔ کیونکہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی ترقی جو ہے وہ ہماری ترقی ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی اچھا سمجھتا ہے، کوئی اچھا ذکر آتا ہے، کوئی اچھا نام آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی برا سمجھتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی سول اور ملٹری قیادت ایماندار ہونی چاہیے، اور اگر یہ ایماندار ہوں تو آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے کنووں کی کھدائی جاری ہے۔ شروع سے لے کر ہم آپ کو ابھی تک ساتھ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ جب ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی تب بھی آپ کو بتایا تھا، پھر جب کھدائی ہوئی، جب ذخائر ملے، ہم آپ کو ساتھ اپڈیٹ دیتے رہے۔ لیکن آج اتنی شاندار فتوحات ہوئی ہیں، اتنی شاندار خبریں ہیں کہ راتوں رات آپ سمجھیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں او جی ڈی سی ایل نے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کھربوں ڈالرز کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے، کھربوں روپوں کے نہیں، کھربوں ڈالرز کے۔ تو شروعات کرتے ہیں چھوٹے ذخائر سے۔ او جی ڈی سی ایل ضلع کوہاٹ ٹوپ بالا کنواں نمبر 1 سے یومیہ 9 MMSCFD گیس اور 125 بیرل کنڈنسیٹ حاصل کیا گیا ہے، اور اس کو کنفرم کیا ہے PPL نے اور وزارت پیٹرولیم نے۔ پھر کوہاٹ ہی میں کنواں سیاب نمبر 1 سے یومیہ 1.6 ملین مکعب سٹینڈرڈ کیوبٹ فٹ اور 12 بیرل کنڈنسیٹ حاصل کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کنواں ہے کوہاٹ میں، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں۔ پھر یہیں پر ہائیڈرو کاربن کے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے ذخیرے پر، بلوچستان میں۔ یہ جتنے بھی ذخائر ہیں یہ زیادہ تر بلوچستان میں ہیں، اس کے بعد KPK میں ہیں اور کچھ ان میں سندھ میں بھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا بلوچستان کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے۔ بھلے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے دشمن ممالک ہیں، سب کی نظر بلوچستان میں کیوں ہے، بلوچستان پر کیوں ہے، اور بلوچستان میں وہ بدامنی کیوں چاہتے ہیں۔ یہ جو ذخیرہ ہے یہ 10 کھرب میوکب فٹ کا ذخیرہ ہے جو بلوچستان میں دریافت ہوا ہے۔ کلات میں، کلات بلوچستان میں 10 کھرب میوکب فٹ کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور اس سے گھریلو صارفین کو سستی گیس ملے گی۔ اس کے علاوہ انڈسٹری کو بھی سستی گیس ملے گی، جس سے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی انڈسٹری لگانے آتا ہے اسے سستی گیس چاہیے، سستی بجلی چاہیے، انرجی بہت ضروری ہے، تبھی آپ کم داموں میں چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مہنگی پڑیں گی تو آپ ان کو ایکسپورٹ کرنے میں آپ کو مشکل ہوگی۔ جتنے پائپ لائن کے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور 16 ارب ڈالرز ماہانہ کی بچت ہوگی۔ جو ہم لیکوڈ نیچرل گیس خریدتے ہیں
اس میں 16 ارب ڈالرز کی ہمیں بچت ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب سے جو ہم فیول لے رہے ہیں ڈیفر پیمنٹ میں، جو ہم نے 3 سالوں میں لینا ہے، وہ 9 ارب ڈالر کا ہے، اور صرف اس ذخیرے سے ہم 16 ارب ڈالرز کی ہم نیچرل گیس جو ہم لے رہے ہیں وہ بچا سکیں گے، 16 ارب ڈالرز بچا سکیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکستان پر مہربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ سب کچھ دیا ہے، اس زمین میں جو خزانے دیے ہیں اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، ہر ایک ملک کے پاس ایک چیز ہوتی ہے۔ اب سعودی عرب کو دیکھ لیں، اس کے پاس صحرا ہے اور تیل ہے۔ اسی طرح آپ یورپین ممالک کو دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ رشیا کو دیکھ لیں، اس کے پاس گیس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ٹیکنالوجی سے کما رہے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معدنیات دی ہیں، زمین کے اندر گیس دیا ہے، پیٹرول دیا ہے، سونے اور تانبے کی کانیں دی ہیں، کوئلے کی کانیں دی ہیں، نمک، یعنی ہر چیز۔ پھر ہر طرح کا موسم دیا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بلند ترین، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہمارے پاس ہیں، پھر گرم سمندر بھی ہمارے پاس ہے، پھر صحرا بھی ہمارے پاس ہیں، زرخیز زمینیں بھی ہمارے پاس ہیں، صحرا بھی ہیں اور جنگلات بھی ہیں ہمارے پاس۔ تو اتنا سب کچھ آپ کو ایک ملک میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ بس بدبختی کیا ہے کہ کرپٹ حکمران نہیں ہونے چاہیے، کرپٹ افسروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ اگر یہ نیک نیت ہوں گے تو سلولی صحیح آپ ترقی کریں گے۔ کسی نے پوچھا تھا، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر آپ کے مفتی صاحب دیانتدار نہیں ہوں گے، اپنے مفادات کا سوچیں گے، اپنے کاروبار کا سوچیں گے، پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے، پلیں بنائیں گے، صاحب نے کہا کہ میٹرو بسیں چلائیں گے، ٹرینیں چلائیں گے، ان پر آئے گی جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو میک اپ دکھائیں گے جس پر ان کو ووٹ ملتا ہے۔ پھر برطانیہ کا ایک اخبار، اس میں رپورٹ آتی ہے کہ وبا سے لڑنے والے لیڈرز کی جو ایک لسٹ دی گئی ہے، جس میں ان لیڈرز کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے وبا کو شکست دی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو بڑے فخر کی بات ہے آپ کے لیے کہ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر اس میں نمبر 1 ہے، جو ٹاپ 10 کی لسٹ ہے اس میں نمبر 1 عمران خان ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ پاکستان کو لاک ڈاؤن سے بچانے کی جو ان کی پالیسی تھی اس کو سراہا گیا ہے، حالانکہ بڑا پریشر تھا، بہت مخالفت ہوئی، لیکن ان کی پالیسی کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام، جس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں خاندانوں میں پیسے بانٹے گئے، اس کی تعریف ہوئی۔ اس کے علاوہ جو صحت کا نظام ہے، جس طرح سے اس کو کنٹرول کیا گیا، مریضوں کو کنٹرول کیا گیا، جس طرح سے ٹیسٹ کیے گئے، ان چیزوں کی بھی تعریف ہوئی۔ اور پھر پاکستان کی جو اکانومی کا جو حال تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، ہماری آمدن 40 ارب ڈالر تھی اور خرچے 60 ارب ڈالر تھے۔ ایسے حالات میں آپ نے اکانومی بھی بچا لی، تو اس چیز پر عمران خان کی کافی تعریف کی گئی۔ پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا کو اور خاص طور پہ ان ممالک کو کہا جو اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہیں، جن میں بھارت بھی ہے، تو ان کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پیغام دیا کہ آپ پاکستان سے سیکھیں، جو پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد ایسے پروجیکٹس ہیں، ایک تو سی پیک ہے، ایک تو سی پیک کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو پیسے بھیجتے ہیں ان میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لاتعداد ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو اس ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ افغانستان، پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی، ایک تو کرپشن تھی، دوسرا افغانستان میں جو بدامنی تھی، افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی، اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ پڑتا تھا۔ پاکستان میں روز ڈرونز اٹیک کیے جاتے تھے، دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے۔ تو ڈرونز تو عمران خان کی حکومت کے آتے ہی بند ہو گئے، کیونکہ پالیسی چینج ہو گئی تھی، امداد لینا بند کر دی تھی، قرضے لیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امداد لینا بند کی، ڈرونز اٹیک رک گئے تھے، اور امریکہ نے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا بھی بند کر دیا۔ لیکن جو دہشت گردی تھی اس کا ہماری بہادر فوج نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ کیا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ دہشت گردی کو ختم کیا، اور اس پر پوری دنیا حیران ہے کہ امریکی فوج آج وہاں سے جا رہی ہے ناکام ہو کر۔ ساری دنیا کی فوجیں وہاں پر اتری ہوئی تھی، وہ شکست نہیں دے سکی۔
پاکستان کی فوج نے کیسے کر لیا یہ سب کچھ، اور پھر پاکستان جو چاہتا تھا بڑی کامیابی سے اس نے افغانستان میں امن لے کر آیا، افغانستان سے آج امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بھارت کی بہت بڑی تباہی ہے۔ بھارت نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان میں، پھر بہت ساری تنظیمیں جو وہاں پر کام کر رہی تھی ان پر بھی انویسٹمنٹ تھی، وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق طالبان 80% علاقہ قبضہ کر چکے ہیں افغانستان میں، 80%، یعنی 20% رہ گیا ہے، اور امریکی فوجیں بڑی تیزی سے وہاں سے انخلا کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کی حکومت بہت جلد آنے والی ہے اور افغانستان بھی ہمارے بلاک میں شامل ہو جائے گا اور بھارت کی وہاں پر بھی پھر رسوائی ہونی ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا کہنا ہے اس سب کے بارے میں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔